ہے مجھ کو یقین میری قسمت بھی سنور جاتی ہے، مجھ کو یقین میری قسمت بھی سنور جاتی ہے، مجھ کو یقین میری قسمت بھی سنور جاتی ہے، مجھ کو یقین میری قسمت بھی سنور جاتے، ایک بار بلا لے تو رحمان مدینے کے اندر غواصی کر کے ایسے لال و گوہر اور ایسے موتی نکالے جو ہم جیسے طالب علموں کے لیے اور عمومی اجلاس والوں کے لیے نفع کا کام کر جایا کرتے ہیں۔ اس سے میری مراد حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمان صاحب ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں، جو دہلی کا سفر کر کے یہاں تک آئے ہیں۔ ہم ان کی آمد پر ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور 4 مصرے رکھتا ہوں حضرت کے دامن میں کہ کبھی افلاک کے در بند نہیں کر سکتے، کبھی افلاک کے در بند نہیں کر سکتے، تم دعاؤں میں اثر بند نہیں کر سکتے، تم دعاؤں میں اثر بند نہیں کر سکتے۔ آج پورے ملک کے اندر ایک ماحول ہے ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش، ہمارے اعمال کو چھیننے کی کوشش، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں۔ ہم ہر حال میں اپنے ایمان پر ڈٹے رہیں گے، اپنی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مسئلے حل کراتے رہیں گے کہ کبھی افلاک کے در بند نہیں کر سکتے، تم دعاؤں میں اثر بند نہیں کر سکتے، اور قید کر سکتے ہو یہ جسم سلاخوں میں مگر، قید کر سکتے ہو یہ جسم سلاخوں میں مگر، میری آواز نظر بند نہیں کر سکتے، میری آواز نظر بند نہیں کر سکتے۔ آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں ملتمس ہوں، گزارش کر رہا ہوں، زحمت خطابت دے رہا ہوں، حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمان صاحب کے آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات اور مواعظ حسنہ سے تمام سامعین کو متفق فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة، الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى أهله وأصحابه وأزواجه
وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. خراج عقیدت ادا کرنے والوں خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم تو دین خدا اور بدنام ہوگا. اگر سن سکو تم تو روح محمد خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے. یہی ہے جو قول و عمل کی دورنگی بہت درد انگیز انجام ہوگا. فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. یہ سچ ہے کہ میلاد و سیرت کے جلسے بظاہر ہیں بام سعادت کے زینے. یہ سچ ہے کہ نعت محمد کے موتی ہے ایما کی انگشتری کے نگینے. مگر ایک قصیدہ گرو یہ تو سوچو کہ بے روح لفظوں کی قیمت ہی کیا ہے. بنے ہیں کہیں نقش آب روا پر چلے ہیں کہیں خشکیوں میں سفینے. یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا. یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے اٹھایا. یہ سوچو کہ گردوں کو کیسے سنبھالا. یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند, پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا. وہ جرأت سراپا, وہ ہمت مجسم, وہ راتوں کا عابد, وہ دن کا سپاہی, وہ جس نے سیاست کی زلف سواری, وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی. اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے ہم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا.
اگر اس سے کچھ بھی محبت ہے ہم کو تو اپنا طریقہ بدلنا پڑے گا، نفاق زبان عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ اٹھو مومنوں آج سے عہد کر لو، حبیب خدا کی اطاعت کریں گے، عقیدت کے پہلو بپہلو عمل سے حقیقت میں تعمیل سنت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ عزت و احترام کے مستحق صدر مولانا ابو الخیر ندوی صاحب، عزت و احترام کے مستحق ناظم صاحب ڈاکٹر شمیم صاحب وغیرہ جتنے بھی علماء، شعراء، قراء حزام، حفاظ اکرام، میرے بڑے ہیں، میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں، آپ کے سامنے اپنا سبق دہرانے آیا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ سے، اللہ مجھے حق اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرما دے، مجھے آپ کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ چند اشعار ہیں، دعائیہ مناجات کہیے اسے، اللہ کے حضور میں رکھتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ آمین کہتے رہیں، اللہ میری اور آپ کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنا دے۔ الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، جو تجھ سے دور کر دے اس خوشی سے دور ہو جاؤں، جو تجھ سے دور کر دے اس خوشی سے دور ہو جاؤں، میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے، میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے، وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے ہم کو، بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مجھ کو، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، تو مالک ہے تو خالق ہے، بتاؤں ساری دنیا کو، تو مالک ہے تو خالق ہے، بتاؤں ساری دنیا کو، نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے، نبی
اطہر کے غم سے آشنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، آمین اللہم آمین۔ اللہ میرے اور آپ سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار عالیہ میں اللہ کا چہیتا، اللہ کا لاڈلا، اللہ کا پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کر کے اللہ کے دربار عالیہ میں پہنچو گے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کی نظر میں، اللہ کے دربار میں اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، یہ جو اسلام ہے اس کی بنیاد رکھی گئی 5 چیزوں پر۔ بڑی آسان سی ہے، آپ بچپن سے پڑھتے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، رسول کی رسالت کو تسلیم کرنا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ نے وسعت دی ہے تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، حج کرنا۔ یہ کتنے ارکان ہیں بھائی؟ 5۔ اور اسلام کی ان چیزوں پر بنیاد رکھی گئی، اسلام کو ان پر ٹھکایا گیا۔ تاجدار مدینہ نے گویا کہ اسلام کو تشبیہ دی ایک مکان کے ذریعے سے، اور آقا نے ارشاد فرمایا اس مکان کی جو بنیاد ہے، اس اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ توحید ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے۔ تمہارا ایمان اعلیٰ ہو، تمہارا ایمان مضبوط ہو، طاقت و قوت اتنی ہو، اگر دنیا کی تمام طاقتیں تمہارے ایمان کو چھیننا چاہیں ایمان چھین نہ سکے، اگر دنیا کے تمام ظلم تمہارے اوپر توڑے جائیں ایمان تم سے چھینا نہ جائے، اور ہاں دنیا کی تمام دولتیں، دنیا کی تمام شہرتیں، دنیا کی تمام عزتیں اور دنیا کا تمام حسن تمہارے قدموں میں ڈال دیا جائے، تمہارے ایمان میں کمی نہ آئے۔ ایمان اتنا اعلیٰ ہو، ایمان مضبوط ہو، اور نماز تمہاری اتنی اعلیٰ ہو کہ مسلمان کے دل میں یہ تصور بھی نہ آئے کہ وہ اپنی نماز کو چھوڑ سکتا ہے۔ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ایمان کے بعد اسلام میں جو سب سے پسند کیا گیا میرے نبی نے فرمایا وہ نماز ہے۔ آخر وقت ہے، زبان مبارک سے الفاظ پورے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے کان لگایا تو کان لگا کر سنا، میرے نبی کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا، غلاموں کا خیال کرنا، ماتحتوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا۔ تاجدار مدینہ کی آخری پکار یہ تھی کہ امت کے لوگوں کچھ بھی کر لینا، نماز نہ چھوڑ دینا۔ نماز تمہاری اعلیٰ ہو، روزہ تمہارا اعلیٰ ہو، تمہاری زکوٰۃ بہتر ہو، تمہارے اللہ نے حج فرض کیا ہو اس میں تاخیر نہ ہو۔ یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، 5 اساس ہیں جن پر بنیاد اسلام کی رکھی گئی۔ اب ایک بات بتاؤ میرے بھائیوں، سونے والوں، جاگنے والوں، ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سچی بتانا، اگر بنیاد میں مال بڑھیا لگا ہوگا تو عمارت ٹکی رہے گی نہیں رہے گی؟ بولو بتاؤ، ٹکی رہے گی نہیں؟ اور اگر مال اچھا نہ لگا ہو، لوہا زیادہ نہ ہو، سیمنٹ زیادہ نہ ہو، اگر یوں ہی چنائی کر دی جائے تو سچی بتانا اوپر اٹھنے والی عمارت زیادہ دن چلے گی نہیں چلے گی۔
تم فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جو بنیاد ہے وہ اتنی اعلیٰ ہو کہ اوپر کی جو عمارت ہے وہ ایک دم سے گرتی ہوئی نظر نہ آئے۔ اچھا وہ عمارت کیا ہے؟ یہ تو بنیاد اللہ کے نبی نے بیان فرما دی کہ بھئی یہ چیزیں بنیاد ہے۔ ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا، بنیاد کبھی نظر آتی ہے بھئی؟ جب مکان بن جاتا ہے تو نیچے کی بنیاد کبھی سامنے والے کو نظر آتی ہے؟ نہیں آتی نا۔ اسلام کی بنیاد ہے یہ 5 چیزیں۔ اسلام کی عمارت کیا ہے؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سے سوال کیا گیا، آقا سب سے بہتر اسلام کیا ہے؟ سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام، فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں سے میٹھا کلام کرنا، لوگوں سے اچھی بات کرنا، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرنا، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنانا، اپنے کردار کو اعلیٰ بنانا۔ اگر تمہارے اخلاق اچھے ہوں گے یہ اسلام کی عمارت ہے۔ اور میرے بھائیوں بنیاد کبھی نظر نہیں آیا کرتی، عمارت نظر آتی ہے۔ اور سامنے والے کے دل پر جو اثر کرے گا نا وہ بنیاد نہیں کرے گی، وہ کیا کرے گی؟ عمارت، اس کا نقشہ، اس کی ٹائلز اور اس کے پردے اور اس کی کھڑکیاں، اس کی لکڑیاں اور اس کا رنگ و روغن اور اس کی لائٹنگ اگر یہ اعلیٰ ہوگی یہ سامنے والے پر اثر کرے گی۔ تاجدار مدینہ فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد ہے کلمہ توحید، اسلام کی بنیاد ہے نماز، اسلام کی بنیاد ہے روزہ، اسلام کی بنیاد ہے زکوٰۃ، اسلام کی بنیاد ہے حج، لیکن یہ سامنے والے پر اثر نہیں کرے گی۔ اثر کرے گی اگر کوئی چیز تو وہ تمہارے اخلاق اثر کریں گے۔ کوئی آدمی نمازی بڑا اچھا ہو لیکن اخلاق اچھے نہ ہو تو سامنے والا کیا کہتا ہے؟ نمازی تو ہے لیکن یار زبان کا بڑا گندا ہے۔ اخلاق اچھے ہوں، اخلاق اعلیٰ ہو اور سامنے والا کہے نہیں پڑھتا لیکن ایک بات ضرور ہے اخلاق کا بڑا اچھا ہے، زبان کا بڑا اچھا ہے، کبھی کسی کو ستاتا نہیں ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی تو فرمایا کہ قیامت کا میدان ہوگا، میں نمازی کے لیے ذمہ دار بن کر نہیں آؤں گا، میں حاجی کے لیے ضمانت لے کر نہیں آؤں گا، میں ایک جہادی کے لیے، جہاد کرنے والے کے لیے اللہ کے سامنے اس کا ضامن نہیں بنوں گا۔ قرآن پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا اس کا ضامن بن کر نہیں آؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ کیا آپ کسی کے قیامت کے میدان میں ضامن بن کر آؤ گے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں انا زعیم، میں ضمانت لیتا ہوں قیامت کے میدان کے اندر میں اس شخص کو جنت کے بیچ میں ایک محل لے کر دوں گا۔ فرمایا صحابہ نے آقا کس کو لے کر دو گے؟ کیا ایک نمازی کو؟ فرمایا نہیں۔ قرآن پڑھنے والا؟ فرمایا نہیں۔ داڑھی ٹوپی رکھنے والا؟ فرمایا نہیں۔ اچھا اللہ کے راستے میں جانے والا؟ فرمایا نہیں۔ اچھا نمازوں کی پابندی کرنے والا؟ فرمایا نہیں۔ میرے آقا سے سوال کیا گیا آقا یہ جنت کے بیچ میں محل کسے لے کر دو گے؟ میرے آقا نے فرمایا دنیا میں جس نے اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنایا، اپنے کردار کو اعلیٰ بنایا، اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنایا، آقا نے فرمایا جس کی زبان کا بول میٹھا ہوگا قیامت میں اسے جنت کے بیچ میں محل لے کر دوں گا۔ اب سچی بات تو یہ ہے میرے پیارو، سب سے بڑی کمی اگر مسلمانوں میں کہیں آئی ہے تو وہ اخلاق کی آئی ہے۔ آپ چلے جاؤ دنیا میں گھوم کر پھر کر آ جاؤ، آپ دیکھو گے کہ دنیا میں بغیر داڑھی والے بہت ہیں تو داڑھی والے اس سے زیادہ ملیں گے۔ قرآن نہ پڑھنے والے تو پڑھنے والوں کی تعداد اس سے زیادہ ملے گی۔ نماز نہ پڑھنے والے اس سے زیادہ ملیں گے۔ ماں باپ کو ستانے والے، ان کی خدمت کرنے والے اس سے زیادہ ملیں گے۔ اللہ کے راستے میں نہ دینے والے اس سے زیادہ ملیں گے۔ لیکن اخلاق کو اعلیٰ بنانے والا کوئی نظر آئے گا۔
آج میرے تمہارے اخلاق نہیں ہیں، ہمارے تمہارے اخلاق تو میرے پیاروں صرف اور صرف یہ کیا ہیں کہ میرے اور آپ کے اخلاق، آپ نے مجھ سے میٹھا کلام کیا، میں نے کر لیا، آپ ترشی سے بولے، میں بھی ترشی سے بولنے لگا۔ میرے پیاروں اندازہ لگاؤ، کیا یہ اچھے اخلاق ہوں گے کہ سامنے والا میٹھا کلام کرے تو میں بھی میٹھا بن جاؤں، سامنے والا بد اخلاقی کرے میں بد اخلاق ہو جاؤں؟ یہ کہاں کے اخلاق؟ یہ تو انتقامی اخلاق ہو گئے۔ آپ نے جو کیا میں نے وہ کیا، آپ نے اچھائی سے کلام کیا میں نے کیا، آپ نے برائی سے کلام کیا میں نے کیا۔ اخلاق تو یہ ہے آپ میرے ساتھ برائی کرو، میں آپ کے ساتھ میٹھی زبان سے کلام کروں۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے جب لمبی نمازیں پڑھی ہیں نا تو اللہ نے روک دیا، اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری۔ اللہ فرماتا ہے یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے پوری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، میرے آپ کے آقا پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کے لیے قرآن پڑھتے، امت کے لیے دعائیں مانگتے۔ اللہ نے جبریل کو اتارا اور جبریلی آیت لے کر آیا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے پوری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، تھوڑے کھڑے ہو لیا کرو، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ نے امت کے غم میں رونا شروع کیا، آنکھ سے آنسو نکالے۔ اللہ نے پھر جبریل کو اتارا اور جبریل آیت لے کر آیا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، جبریل آیت لے کر آیا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، کیا ان کے اوپر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے؟ نانا، میرے تمہارے نبی نے سخاوت کے دروازے کھولے، اللہ کے راستے میں مال لٹایا۔ اللہ نے جبریل کو اتارا اور جبریل آیت لے کر آیا، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اے نبی اللہ کے راستے میں دو لیکن اپنے لیے بھی بچا کر رکھو۔ تاجدار مدینہ نے جب لمبی نمازیں پڑھی، اللہ نے روکا، میرے نبی امت کے غم میں زیادہ روئیں، اللہ نے روکا، سخاوت کے دروازے کھولے، اللہ نے روکا۔ لیکن ہاں، جب میرے تمہارے نبی نے اخلاق کا نمونہ پیش کیا تو اللہ قرآن میں قسمیں کھاتا ہوا آیا اور میرے رب نے فرمایا، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ، آپ کا کردار بڑا اعلیٰ، آپ کی زبان بڑی میٹھی۔ میرے پیاروں، نمازوں کو کم کرنے کا حکم دیا، اخلاق کو کم کرنے کا حکم نہیں دیا۔ امت کے غم میں زیادہ روئیں، اللہ نے کم کرنے کا حکم دیا، اخلاق کو گھٹانے کا حکم نہیں دیا۔ یہ میرے تمہارے نبی ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، جنہیں حکم دیا گیا اخلاق اعلیٰ بناؤ، کردار اعلیٰ بناؤ۔ اور آج امت ہے لوگوں کو ستا کر دو نماز فالتو پڑھ کر سمجھتی ہے میرا کام پورا ہو رہا ہے، لوگوں کی زمین دبائی، لوگوں کا مال مارا، لوگوں کو گالیاں دی، رات میں تہجد میں اٹھ کر دو نماز پڑھ لی، سمجھتا ہے میں پاک اور صاف ہو گیا۔ اخلاق اعلیٰ بناؤ، زبان کا بول میٹھا بناؤ۔ اور میرے پیاروں، یاد رکھنا، اخلاق اس کا نام نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، آپ اس سے میٹھا کلام کرو، کسی کو جانو نہ جانو اس سے میٹھی بات کرو، یہ اخلاق۔ تاجدار مدینہ کے دربار میں ایک یہودی آیا۔ اچھا، یہودی آیا اس لیے نہیں کہ محبت میں چلایا ہو، اور وہ یہودی جانکار نہیں تھا، اپنا نہیں تھا، غیر تھا، نبی کو جانچنے آیا، نبی کو پرکھنے آیا، دیکھنے آیا کہ محمد نبی ہیں۔ اب صبح سے لے کر شام تک میرے تمہارے نبی کے دربار میں رہا، نبی کی نماز دیکھی، ایمان نہیں لایا، آپ نے امت کو سمجھایا، صحابہ کو سمجھایا، ایمان نہیں لایا، چہرے میں نبوت کی نشانیاں نظر آئی، ایمان نہیں لایا، نور نبوت پیشانی میں نظر آیا، ایمان نہیں لایا۔ جب شام ہونے لگی تو کہنے لگا، محمد
مجھے اجازت دو کالی کملی والے مجھے گھر جانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بھائی شام ہو چکی ہے، رات ہونے والی ہے، وہ زمانہ الگ تھا، یہ زمانہ الگ ہے۔ فرمایا رات میں کہاں جاؤ گے، قیام کہاں کرو گے، کھانا کہاں کھاؤ گے؟ ایک کام کرو، آج ہمارے مہمان بن جاؤ۔ وہ کہنے لگا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کا مہمان بن جاؤں، میں چلا جاؤں گا، اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ آقا نے فرمایا نہیں، رات کے قیام کا مسئلہ بھی ہے، تیرا گھر دور ہے، رات کے کھانے کا مسئلہ بھی ہے۔ اندازہ لگانا محمد رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا، جاننے آیا، نبی کو پرکھنے آیا، اپنا نہیں تھا، غیر تھا۔ محمد کیا دعوت دیتے ہیں، اخلاق کیا پیش کرتے ہیں۔ رات کا کھانا، رات کا قیام ہماری ذمہ داری۔ ہمارے الٹا حساب ہے، اگر مہمان آ جائے تو جان نکل جاتی ہے، 100 روپے کا خرچ ہو جائے، اور مہمان 2-3 دن رک جائے نا کوئی رشتہ دار، تو پھر ٹیڑھی آڑی نظریں کر کے کہے گا جاوے کب پتہ نہیں اس نے تو ڈیرہ ہی ڈال لیا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور حضور نے کیا فرمایا، کوئی مہمان آیا، میزبان نے تکیہ اٹھایا، اس کے لیے پیچھے لگا دیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اس تکیہ لگانے والے میزبان نے تکیہ دینے کے عوض میں اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ اندازہ لگائیے مہمان کا مقام کیا ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا قیام کرو۔ وہ یہودی رک گیا، قیام کیا، نبی کے گھر میں جو میسر تھا آپ نے کھانا لگوایا، تاجدار مدینہ نے بستر لگوایا، وہ رات کو سو گیا۔ اچانک اس کا پیٹ خراب ہوا، پیٹ اتنا خراب ہوا پخانہ نکل گیا، گندگی نکل گئی۔ جب گندگی نکلی اس کے کپڑوں میں نکلی، نبی کا بستر گندا ہو گیا۔ یہ اٹھا باہر نکلا، مدینے سے باہر پہنچا، پانی تلاش کیا، اس نے اپنے آپ کو دھویا، اپنے کپڑوں کو صاف کیا۔ رات گزرنے والی تھی، اب سوچنے لگا محمد کے دربار میں جاؤں یا نہ جاؤں، محمد تو اٹھ چکے ہوں گے، اگر میں جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد مجھے کچھ کہیں، اور اگر نہیں جاتا تو میرا قیمتی سامان، میرا جھولا تھیلا محمد کے دربار عالیہ میں رکھا، بڑا نقصان ہو جائے گا، کیا کروں؟ ابھی یہ سوچ ہی رہا ہے کہ ایک مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کا وقت ہوا۔ تاجدار مدینہ میرے تمہارے سچے آقا مصلی پر پہنچے، آپ نے فجر کی نماز ادا کرائی۔ صحابہ کی نماز سے فراغت کے بعد میرے نبی کے دل میں خیال آیا، میرے نبی کے دل میں تصور آیا، چلوں اپنے مہمان کی خبرگیری کروں، مہمان کی اطلاع لے لوں کہ رات کیسی گزری۔ تاجدار مدینہ پہنچے، جا کر دیکھا مہمان تو غائب ہے اور بستر پر گندگی پڑی ہے، پخانہ پڑا ہے۔ یقین جانیے اگر میں ہوتا، آپ ہوتے، نہ جانے کتنی گالیاں سناتے اور نہ جانے کتنی باتیں سناتے اور کتنا غصہ کرتے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی کے میٹھے اخلاق پر، میٹھے کردار پر کہ تاجدار مدینہ نے ایک جملہ اپنی زبان مبارک سے نہ نکالا، پیشانی پر کوئی بل نہ آیا، دل میں کوئی غصہ نہ آیا۔ تاجدار مدینہ اٹھے اور ایک پانی کا لوٹا لے کر آئے، بستر کو باہر نکالا۔ تاجدار مدینہ نے ایک ہاتھ سے پانی ڈالا، ایک ہاتھ سے گندگی کو صاف کرنا میرے تمہارے نبی نے شروع کیا۔ اندازہ لگائیے اگر یہی کام میرے تمہارے گھر میں ہوتا، اپنی بیوی کو بلاتے، اپنے بچوں کو بلاتے یا اپنے خادم کو بلاتے، لیکن آہا میرے نبی نے عائشہ کو نہ بلایا، میرے تمہارے نبی نے حفصہ کو آواز نہ دی، میرے تمہارے آقا نے حضرت عائشہ کو نہ بلایا، بلال کو نہ بلایا، فاطمہ کو نہ بلایا، علی کو نہ بلایا۔ تاجدار مدینہ نے خود پانی بھر کر لائے اور لوٹے کا پانی گرانا شروع کیا، پخانے کو، گندگی کو صاف کرنا شروع کیا۔ اللہ کے بندو، اللہ نے یہ ظرف کسی کو نہیں دیا، ایک ماں کو دیا ہے کہ بچے کی گندگی کو صاف کر دے، یہ ظرف باپ کو بھی نہیں ملا کہ بچے کی گندگی صاف کر دے۔
لیکن میرے تمہارے آقا اس مہمان کی گندگی صاف کریں۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے دیکھا محمد کے دربار میں کوئی موجود نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلو اسی وقت پہنچ جاتا ہوں، معافی تلافی کر لوں گا، میں گزارش کر لوں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جب یہ پہنچا، اس نے دیکھا کہ دربار عالیہ میں کوئی صحابی نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی ماننے والا نہیں، کوئی آپ کا ساتھی نہیں، اور دیکھتا کیا ہے کہ محمد اپنے ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وسلم اس گندگی کو صاف کر رہے ہیں۔ اس سے رہا نہ گیا، یہ دوڑتا ہوا نبی کے قریب میں پہنچا، آپ کے قدموں سے چمٹ گیا اور کہنے لگا آقا محمد کالی کملی والے رسول اللہ، میں نے دنیا دیکھی ہے، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں میرا جانا ہوا ہے، لیکن آج تک میں نے آپ جیسا اخلاق والا پوری دنیا میں نہیں پایا۔ کہنے لگا محمد اب میں گھر بعد میں جاؤں گا، مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے مومن بنا دو، مجھے مسلمان بنا دو۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میں اس واقعے سے کہنا یہ چاہوں گا کہ نبی کی نماز دیکھی، ایمان نہیں لایا، آپ کا سمجھانا دیکھا، ایمان نہیں لایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں نور نبوت دیکھا، ایمان نہیں لایا، لیکن جب آپ کا اخلاق دیکھا، دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اخلاق وہ چیز ہے کہ سامنے والے کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اب رونا تو اس بات کا ہے کہ لوگ کہتے ہیں مولانا کیا کریں، گھر میں کمائی بڑی ہے، پیسہ بڑا ہے، لیکن گھر میں پیار نہیں ہے، لڑائی بڑی ہے، جھگڑا بڑا ہے۔ میرے پیاروں میں کہنا چاہوں گا، آدمی سوال کرتا ہے کوئی تعویذ دے دو یا پھر کوئی سورت بتا۔ میں کہتا ہوں صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھو، اگر تیری زبان میں کڑواہٹ ہو کبھی گھر میں پیار پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، تیرے کردار کی ضرورت ہے، تیرے اخلاق کی ضرورت ہے۔ تیری زبان کا بول میٹھا ہو، اس کی کڑواہٹ نکلے، اس میں شہد داخل کر، اس میں شہد پیدا کر، اس میں مٹھاس پیدا کر۔ جتنی زبان تیری میٹھی ہوگی، تیرے گھر میں پیار ہوگا، تیرے محلے میں پیار ہوگا، تیرے آس پاس میں پیار ہوگا۔ اور یاد رکھنا، نمازوں سے، ذکر سے، قرآن سے، روزے سے، تلاوت سے تمہارا دل نکھر سکتا ہے، تمہارا گھر نہیں سنور سکتا۔ تمہارا جو گھر سنورے گا نا، وہ تمہارے اخلاق سے سنور جائے گا، تمہارے کردار سے سنورے گا، تمہارے جو گھر کے اندر پیار آئے گا، تمہارے معاشرے میں جو پیار آئے گا، تمہاری گلی چوراہوں میں جو پیار نظر آئے گا، وہ تمہارے اخلاق سے آئے گا، نمازوں سے نہیں۔ تو میرے پیارو، اخلاق بناؤ، کردار اعلیٰ بناؤ، اپنی زبان کے بول کو میٹھا بناؤ۔ آج اخلاق اتنا گندا ہو گیا، اور میں یہ کہنا چاہوں گا اخلاق سب سے زیادہ گندا ہوا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، بھائیوں کے لیے۔ گھر میں آتا ہے، ادھر ماں ڈرتی ہے، ادھر باپ ڈرتا ہے، پتہ نہیں میرے بیٹے کا موڈ کیسا ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں بیٹا نہیں آ رہا، کوئی بھیڑیا آ رہا ہے، کوئی شیر آ رہا ہے، جبکہ نبی کا فرمان عالی ہے۔ آقا نے فرمایا جب تو گھر میں آئے تو ایک نظر محبت کی ماں پر ڈال، اللہ ایک حج کے برابر ثواب دے گا۔ باپ کو دیکھ، اللہ ایک حج کے برابر ثواب دے گا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا شوہر گھر میں آیا اور اس نے اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھا، ادھر سے بیوی مسکرانے لگی۔ تاجدار مدینہ فرماتے ہیں زمین پر یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اندازہ لگاؤ یہ اخلاق جب ایک بیوی اور شوہر کے دل کے اندر ہو اور اس کی زندگی کے اندر ہو، اللہ کہتا ہے میں بھی مسکرانے لگتا ہوں۔ تاجدار مدینہ گھر میں آئے،
آپ علیہ السلام صبح سے نکلے شام کو آئے، اپنے گھر کے اندر ہارے تھکے، اندازہ لگاؤ نبی کس قدر تھکے ہوں گے، امت کا سمجھانا، امت کا درد آپ کے دل میں۔ جب گھر میں آئے تو حسن چمٹ گئے، حسین چمٹ گئے، تو آقا کو یہ کہنا تھا میرے بچوں دور ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، میں ذرا تھک کر آیا ہوں، لیکن نہیں، تاجدار مدینہ نے فرمایا میرے بچوں آؤ۔ آپ نے کیا کام کیا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے رکھا، اپنے حسن کو سوار کیا، حسین کو سوار کیا، پھر پورے گھر میں گشت کاٹا، چکر کاٹا، اور اس کے بعد فرمایا میرے بچوں بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے، تمہاری سواری کیسی ہے۔ آج بچوں کے ساتھ اخلاق تو ماں باپ نے بھلا دیا، بڑے ہو کر یہ تو تصور رہتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری خدمت کرے، ہماری فرما بردار بنے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کیا بچپنے کی حالت میں تم نے اپنی اولاد کو وقت دیا ہے، اپنی اولاد کو ٹائم دیا ہے، انہیں پیار دیا ہے؟ ہاں اتنا پیار دیا ہے کہ اگر بچہ کہے 100 کا نوٹ دو، آپ نے 200 کا دیا، وہ کہے فلاں چیز دلوا دو، آپ نے دلوا دی، اس نے کہا فلاں لباس دو، آپ نے دلوا دیا۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ اس کی اصلاح کے لیے، اس کو سدھارنے کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے کہ آپ نے بیٹھ کر کبھی 10 منٹ اپنی اولاد کے ساتھ میں وقت گزارا؟ آپ صبح کو جاتے ہو، شام کو آتے ہو، 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے، محنت کر کے، اپنا پسینہ بہا کے، خون چلا کے اپنے گھر میں آتے ہو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کبھی آدھا گھنٹہ لے کر اولاد کو بیٹھے ہو میرے بچوں میں نے آج یہ کیا، میرے بچوں اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا، میں ایسے کماتا ہوں، میں کبھی دھوکہ نہیں دیتا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میرے بچوں نبی کی یہ سنت اپنانا۔ سچی بتاؤ، اگر نبی کا طریقہ، نبی کا اسوہ، نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں اپنے بچوں کے ساتھ میں رکھتے، ان کے ساتھ کھیلتے، ہنسی مذاق کرتے، تو بڑے ہونے کے بعد مجال تھی یہ اولاد آپ کی نافرمانی کر۔ آج لوگ سمجھتے بڑا ہو جائے گا مولوی کے پاس بٹھا دیں گے سدھر جائے گا، جماعت میں بھیج دیں گے سدھر جائے گا، چلو اور بھی نہ ہوا تو خانقاہ میں ڈال دیں گے سدھر جائے گا۔ اللہ کی قسم یہ علماء کے پاس اتنا نہیں سدھرے گا۔ 8 گھنٹہ 10 منٹ 20 منٹ تیرا سمجھانا جو اس کی تربیت کر جائے گا، وہ کوئی مولوی اس کی تربیت نہیں کر سکتا، وہ کوئی عالم نہیں کر سکتا، وہ کوئی خانقاہ نہیں کر سکتی، وہ کوئی جماعت نہیں کر سکتی۔ آپ 8 گھنٹہ نکالو، عجیب بات ہے، آپ سمجھتے ہو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، 8 گھنٹہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کما کر آتے، ہمارے پاس کہاں وقت ہوتا ہے اولاد کو لے کر بیٹھے۔ سچی بتاؤ، وہ 10 گھنٹے کے بعد آپ نے آ کر کھانا کھایا، اپنے آپ کو دھویا، پاک کیا، صاف کیا، آپ بیٹھ گئے، اب آپ سوچنے لگے کیا کروں، آپ کا دوست آ گیا، وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھا رہا۔ سچی بتانا، آپ نے وقت دیا نہیں دیا اسے؟ دیا نہیں دیا؟ دوست کو وقت ہے، لیکن جو اولاد کا مستقبل سنور جائے، وہ نکھر جائے، اس کی زندگی سنور جائے۔ ہماری زندگیوں پر تھو ہے کہ اولاد کے لیے وقت نہیں ہے، دوستوں کے لیے، یاروں کے لیے وقت ہے۔ وقت نکالو، اپنی اولاد کو وقت دو، 8 گھنٹہ دو، 15 منٹ دو، 20 منٹ دو، میں یہ نہیں کہتا گھنٹے 2 گھنٹے گزارو۔ نبی نے تو یہ فرمایا اکریموا اولادکم، اپنی اولادوں کو عزت دو، ان کا اکرام کرو۔ بچپنے میں ان کا اکرام کرو گے، بڑے ہو کر وہ تمہارا اکرام کریں گے۔ کمی کی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ بچپن میں اپنی اولادوں کا اکرام ہی نہیں کرتے، ان کو ذلیل کر دیتے۔ بچے کا بھی نفس ہوتا ہے، اس کی بھی عزت ہوتی ہے، وہ جب اس کو دھتکارتے ہو، اس کو ہٹاتے ہو، اس کو 10 لوگوں کے سامنے ذلیل کرتے ہو، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ وہ کل آ کر تمہارے مقابلے میں جب وہ اس قابل ہوتا ہے، وہ تمہاری عزت نہیں کرتا، اس لیے کہ آج اس کا وقت ہے، کل تمہارا وقت۔ اولاد کو عزت دو، انہیں وقت دو، ان کے ساتھ بیٹھو، کھیلو کودو، ان کے ساتھ میں ہنسی مذاق کرو، انہیں نبی کی تربیت میں ڈھالو، انہیں نبی کی سنتوں میں ڈھالو، نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ سکھاؤ۔ آج جو یہ اولاد اور ماں باپ کیا ہوتا ہے، ماں کو اچھی بات تو یہ چلو باپ تو کمانے گیا، ماں کام کاج سے فارغ ہوئی، اسے بھی وقت نہیں ہے، اس نے موبائل نکالا، وہ گھنٹہ اور دیکھنا شروع کر دیا۔
جو ماں تربیت کرنے کے لیے تھی، اس ماں کا کام سے فارغ ہو کر آج یہ ہے کہ وہ موبائل لے کر بیٹھ گئی اور بچہ رونے لگے، ضد کرنے لگے یا پریشان کرنے لگے، دیکھو ضد مت کرو، جاؤ باہر کھیلو۔ اب جب بچہ باہر جائے گا، سچی بتاؤ، یہ بگڑ کر آئے گا یا سدھر کر آئے گا؟ سوچنے والی بات۔ میں تقریر نہیں کر رہا، میں آپ کی زندگی کی وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو میری اور آپ کی زندگی میں داخل ہے اور ہماری اولاد کا مستقبل برباد کر رہی ہے، کر چکی۔ اولاد کے ساتھ وقت نہیں ہے، موبائل کے ساتھ وقت ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اور اس میں نعت ہی نہیں، اس میں قرآن نہیں، اس میں کچھ اور نہیں تو نعت کے علاوہ اس میں کیا ملے گا؟ گانے ملیں گے، فلمیں ملیں گی، ڈرامے ملیں گے، اس کے اندر کیا نہیں ملے گا۔ تاجدار مدینہ نے تو یہ فرمایا، اگر گانا سنو گے دل منافق ہو جائے گا، گھروں میں جھگڑا، گھروں میں لڑائیاں اور گھروں میں نفاق۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، گانا سننا دل کو منافق بناتا ہے، گھر میں جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ اور کون سا گھر ایسا خالی ہے جس میں گانا نہیں ہے؟ ہے کوئی گھر خالی ہے؟ تاجدار مدینہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، حضرت انس ساتھ ہیں، گانے کی آواز آ گئی، نبی نے انگلیاں دی اور فرمایا، انس یہ بتا، اب وہ آواز تو نہیں آ رہی، آقا نہیں آ رہی۔ فرمایا تب میرے نبی نے انگلی نکالی، یہ گانا سننا یہ دل کو منافق بناتا ہے، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا، یاد رکھنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے وَقَذَفِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ، گانے کے بجانے کے سامان اور گانے بجانے والی ناچنے والی عورتیں رائج ہو جائیں۔ یہ قیامت کی بڑی نشانی۔ اور میں قربان جاؤں، میرے آقا نے کیا بیان فرمایا، کل اللہ جنت میں جب اپنا دیدار کرانا چاہے گا اور اپنا قرآن سنانا چاہے گا تو اللہ ان لوگوں کو سنائے گا جنہوں نے گانے نہیں سنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اعلان کرے گا جنت میں، جنت والوں سے کہے گا، این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں گانے نہیں سنے بلکہ گانوں سے ان کے کان بیزار رہے، انہوں نے قرآن سنا، قرآن پڑھا۔ آج وہ آ جائیں جنت میں، اللہ انہیں اپنا نغمہ سنائے گا، اپنا قرآن سنائے گا، سارے جنتی متوجہ ہوں گے، اللہ جنت کی حوروں کو پکارے گا اور حوروں سے کہے گا، آ جاؤ ادھر، ذرا میرے قرآن کو میرے بندوں کے سامنے پیش کرو۔ اب جنت کی حوریں اپنی میٹھی زبانوں سے اللہ کے قرآن کو پڑھیں گی، اور ان کا پڑھنا کیا اس میں لذت ہوگی اور کیا اس میں مزہ ہوگا، کیا چاشنی ہوگی۔ جنت کی حوریں پڑھیں گی، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جنت کی حوریں برابر 70 سال تک پڑھیں گی، جنتی سنے گا۔ کتنے سال تک بھائی؟ ہماری عمریں کتنی ہو رہی ہیں؟ 60 یا 70۔ تو ہماری عمروں کے مطابق پہلا قاری قرآن پیش کرے گا جنت میں۔ پہلی مجلس 70 سال تک حوریں پڑھیں گی، جنتی سنے گا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، اللہ کہے گا میرے بندوں کیسا لگا؟ بندے کہیں گے مولا بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا۔ تو میرا رب فرمائے گا، آؤ تمہیں میں اس سے بھی اچھا سنواتا ہوں۔ بندے کہیں گے مولا اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ داؤد کو پکارے گا، اب داؤد سے کہے گا، داؤد میرے قرآن کو اپنی زبان سے تم پیش کرو۔ داؤد کہیں گے مولا میری آواز تو تم نے دنیا میں اعلیٰ بنائی تھی، یہاں کہاں؟ میرا رب فرمائے گا میرے بندو، میرا رب فرمائے گا داؤد میں نے واپس کر دی، اب تم پیش کرو۔ حضرت داؤد پڑھنا شروع کریں گے، ان کی زبان میں عجیب چاشنی اللہ نے رکھی اور عجیب مٹھاس رکھی، اب وہ پڑھنا شروع کریں گے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، میرے نبی نے فرمایا داؤد بھی برابر 70 سال پڑھیں گے، جنتی یوں ہی سنے گا۔ 70 سال کے بعد میرا رب کہے گا میرے بندو بتاؤ میرے داؤد کا پڑھنا کیسا لگا؟ بندے کہیں گے مولا اور زیادہ مزہ آیا۔ تو میرا رب فرمائے گا تمہیں اس سے اچھا سنواؤں؟ بندے کہیں گے اللہ اس سے بھی اچھا ہے کہ ہاں مرغا کھایا ہے، آ جاؤ اب تمہیں فرائی کھلاتے۔
اللہ بلائے گا اپنے حبیب کو، یا حبیبی ادن منی، میرے محبوب میرے قریب آ جا، اپنی زبان مبارک سے اب میرے کلام کو پیش کر۔ اندازہ لگاؤ کلام تو رب العالمین کا ہوگا اور زبان رحمت للعالمین کی ہوگی۔ میرے تمہارے سچے آقا اللہ کے کلام کو پیش کریں گے، اور آپ کا پڑھنا تو اتنا اعلیٰ تھا اور اتنا اعلیٰ تھا کہ جب میرے نبی دنیا میں قرآن پڑھتے تھے تو کفار بھی چھپ چھپ کر اسے سنا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ چاشنی رکھی، جب میرے نبی آپ کے نبی اس قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے، آئے ہائے ہر جنتی مست و مگن ہوگا۔ تاجدار مدینہ کی آواز پر نبی پاک علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں میں رس گھولتی ہوگی اور مزے میں لطف اندوز ہوگا، کہہ رہا ہوگا نبی پڑھتے جائیے، میرے تمہارے نبی پڑھیں گے، وہ بھی برابر 70 سال تک اللہ کے قرآن کو پیش کریں گے۔ 70 سال کے بعد جب میرے تمہارے نبی رکیں گے تو میرا رب کہے گا میرے بندو بتاؤ میرے حبیب کی زبانی میرا قرآن کیسا لگا؟ بندے کہیں گے مولا بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، لیکن جینا بھرا، ذرا اور سنوا دے۔ میرا رب کہے گا نہیں، اب ادھر آؤ، رسول اللہ سے بھی اچھا سنواتا۔ بندے چوک جائیں گے مولا تیرے خزانے میں سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اعلیٰ کون ہے؟ اب کون ہے جو اس سے اعلیٰ ہے؟ میرا رب فرمائے گا میرے بندو اب زبان بھی میری ہوگی، کلام بھی میرا ہوگا اور دیدار بھی میرا ہوگا۔ دیدار بھی کرائے گا، رضوان سے کہے گا ذرا پردے ہٹا، اب سارے پردے ہٹے، میرا رب تمہارا رب آمنے سامنے، اور جب بندہ یوں دیکھے گا نا آئے ہائے نگاہیں ہٹیں گی نہیں، نگاہیں اللہ کی طرف، یہ دل اللہ کی طرف، یہ دماغ اللہ کی طرف، ہاں جہاں ہے وہیں رکھا ہے۔ اللہ کے جمال کو، اللہ کے حسن کو دیکھ کر انسان دیوانہ ہوگا، پاگل سا ہو جائے گا اور مست و مگن ہو کے اللہ کو دیکھتا ہوگا اور اللہ کا نور اور اس کی ٹھنڈک کو اپنی نگاہوں میں محسوس کرے گا، اپنے قلب میں محسوس کرے گا، اور اس کے بعد میرا رب تمہارا رب اپنے بندوں کو خطاب کرے گا۔ برابر 70 سال تک اللہ کا خطاب سنو گے، اللہ کا دیدار کرو گے۔ 70 سال کے بعد جب پردے گریں گے تو بندے چوک جائیں گے، اور بندہ چوک کر کہے گا مولا یہ کیا ہوا؟ حوروں سے 70 سال سنوایا، داؤد سے سنوایا، نبی سے سنوایا، اپنی باری آئی تو پل میں چھپا لیا۔ میرا رب فرمائے گا نہیں میرے بندو، مجھے دیکھتے دیکھتے سنتے سنتے 70 سال گزر گئے، تو بندے کہیں گے مولا ابھی جی نہیں بھرا، ابھی دل نہیں بھرا۔ میرا رب فرمائے گا میرے بندو اب روزانہ دیدار ہوگا جنت الفردوس والوں کو، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جنت الفردوس والا بنا دے۔ اور عام جنتیوں کو دیدار ہوگا جمعے کے دن، جمعے کا انتظار کرنا ہوگا، تو بندے کہیں گے مولا ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک، مولا ہم نے تجھے جانا نہیں، ہم نے تجھے پہچانا نہیں۔ اللہ کہے گا پھر کیا چاہتے ہو؟ اللہ ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرا رب فرمائے گا میرے بندو یہ دنیا نہیں ہے، یہ میری جنت ہے، یہاں تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، یہاں پر تم سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا، مہمانوں سے کام نہیں لیا جاتا، عیش کرو مزے کرو۔ اللہ یہ قرآن انہیں سنوائے گا، اللہ یہ دیدار انہیں کروائے گا جنہوں نے دنیا میں اپنی نگاہوں کو اور اپنے کانوں کو گانوں سے الگ کیا ہوگا۔ عہد کرتے ہوئے انشاءاللہ گانوں سے پرہیز کریں گے، انشاءاللہ کریں گے بھائی؟ کون کون کرے گا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ انشاءاللہ ہم گانے سنیں گے اللہ نے چاہا۔ بڑی دیر سے اٹھا رہے ہیں، کیا بات ہے تو صاحب؟ انشاءاللہ کریں گے بھائی۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خاطر آپ کی خاطر نہ جانے کتنے غم، کتنی آہیں، کتنے آنسو، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔
صرف ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں. میرے تمہارے آقا عرفات کا میدان سواری پر سوار تھے. امت کا خیال آیا, رونا شروع کر دیا. تو 1 منٹ نہیں, 2 منٹ نہیں, مسلسل 6 گھنٹے تک علماء نے تخمینہ بیان کیا کہ 5 یا 6 گھنٹے نبی کی آنکھ کا آنسو بند نہیں ہوا, برابر میرے تمہارے نبی روتے رہے. ایک رات کا واقعہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے تمہارے نبی نے نیت باندھی اور زبان پر آیت آئی, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. قیامت کا میدان ہوگا, اللہ نیکوکاروں کو الگ کرے گا, اللہ بدکاروں کو الگ کرے گا. یہ نبی کی زبان مبارک پر آئی, نبی نے رونا شروع کیا, نبی کی آنکھ سے آنسو نکلے, نبی کی داڑھی تر, آپ کا سینہ تر, آپ نے سجدہ کیا, آپ کا مصلی تر. اما عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے صبح مصلی اٹھایا تو وہ آنسو سے بھیگ چکا تھا. اور پکار کیا تھی میرے تمہارے نبی کی, اے اللہ میری امت کے گناہ گاروں کو معاف فرما دے. سچی بتاؤ, ایسا کوئی محسن مل سکتا ہے, ایسا کوئی تمہارا چاہنے والا مل سکتا ہے جس نبی نے تمہارے لیے راتوں اللہ سے مانگی دعائیں مانگی ہوں تمہیں بخشوانے کے لیے؟ اور میں قربان جاؤں, آخر وقت ہے, آخر وقت میں جب جبریل آئیں, اسرائیل آئیں, تو میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اسرائیل جاؤ پہلے میرے اللہ سے معلوم کر کے آؤ میرا اللہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جبریل گئے, واپس آئے, اللہ آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑے گا. تو نبی نے فرمایا اچھا الان قرۃ عین, میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی, اب مجھے لے کر چلو. اندازہ لگاؤ جسے دنیا سے جاتے جاتے اپنی امت کا خیال ہو, آج امت نے اس کے طریقے کو, اس کے اسوے کو, اس کی سنتوں کو چھوڑ ڈالا. نبی کی کوئی سنت تو ہماری زندگی میں ہو, کوئی طریقہ تو ہو. اور چلو میں زیادہ بھی نہیں کہتا, اتنا کہتا ہوں میرے پیارو, آخر وقت میں نبی کی آخر وصیت تھی, علی نے کانوں میں سنا کہ نماز نہ چھوڑنا. آج سے پابندی کرو گے انشاءاللہ؟ کریں گے بھائی؟ اپنے نبی کی آخری وصیت تو نہیں بھولو گے انشاءاللہ؟ کریں گے پابندی سے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, آپ نے الحمدللہ بڑا تعاون کیا, جتنا بھی دیا, پہلے بھی دیا, اب بھی دیا اور دے ہی رہے ہیں, اور آپ بعد میں بھی دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. میں تو صرف ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا, نبی پاک علیہ السلام سے آپ کو محبت ہے یا نہیں, اتنا بتا دیں. ہے بھائی؟ کس کس کو ہے؟ سب کو ہے ماشاءاللہ. اب میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, آپ نے جتنے عطیات, جتنا جو کچھ بھی دیا ہے, یہ اپنی طرف سے دیا, اپنے ماں باپ کی طرف سے دیا. کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے جو نبی کی محبت میں کھڑے ہو کر یہ کہے کہ 500 کا نوٹ میری طرف سے نبی کی محبت میں ہے, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے. ہے کوئی اللہ کا بندہ پورے مجمع میں؟ مدرسے کے لیے, اس مسجد کے لیے, مسجد جو مدرسہ ہے جو بھی ہے, 500 کا نوٹ نبی کی محبت میں کون دے گا؟ جلدی سے بتا. ہے کوئی؟ ماشاءاللہ ہمارا جوان ہے. اور کوئی بھئی اللہ کا بندہ جلدی بتا دو, کیا نام ہے آپ کا؟ وسیم صاحب, ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. 500 کا نوٹ. کوئی اور ہے اللہ کا بندہ جو ان کے جوڑی دار ہو؟ جلدی بتا دو. ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا؟ عرفان بھائی, ماشاءاللہ اللہ بے حد قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنا دے. قیامت کے میدان میں آپ کو عرش کا سایہ نصیب کرے اور نبی کے ہاتھوں جامع کوثر عطا فرمائے. کوئی اور اللہ کا بندہ ادھر سے کوئی اور جلدی سے بتا دو. کوئی اوقات نہیں ہے 500 کے نوٹ کی, کیا وقت رکھی, کچھ بھی نہیں ہے, جلدی سے بتا دو. کون ہے نبی کی محبت میں کھڑا ہونے والا؟ زیادہ نہیں, صرف 500 کے نوٹ کا مطالبہ ہے. کون نبی کی محبت میں کھڑا ہو کر نبی کی طرف سے اعلان کرتا ہے؟ ہے کوئی اور؟ کوئی اور ہے؟ جلدی بتا دو جی. کوئی اور؟ جلدی بتا دو, اتنے بھی جلدی سے بتائیے. 500 کرو, 1000 2000 20,000 کا مطالبہ نہیں کر رہا, صرف 500 روپے, زیادہ نہیں. ہے کوئی؟ ہے اور کوئی؟ ان دو کے علاوہ کوئی اور ہے؟ شیر دل بھائی جلدی بتا دو, ہو تو بتاؤ ورنہ بات ختم کریں. یہ بیچارے ٹھنڈے ہو گئے نا, ٹھنڈ میں بٹھا رکھا. کوئی اور نہیں ہے بھائی؟
بس دو ہی آدمی. چلیے خیر، اللہ آپ کے دینے کو بے حد قبول فرمائے. جو کہا گیا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، حاضری کو قبول فرمائے. اور آپ نے جو جلسہ سجایا ہے، محنتیں کی ہیں، رب کریم اپنے فضل سے اسے مغفرت کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا. حضرت اشعار سنا دیجیے. ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے. اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا. اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے. قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں، میدان عمل سے دور ہوئے. قرآن کی تلاوت بھول گئے، میزان عمل سے دور ہوئے. دولت کے نشے میں چور ہوئے. اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے. دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا. مشکل میں خدا کو یاد کیا، آسان ہوئی مشکل بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے. قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے. کیا کذب و زنا، کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا. عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے. سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں. سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا، وہ پیار و محبت بھول گئے. اسلام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے. جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا، ہم ایسی نمازیں بھول گئے. ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے. غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے. اللہم